वेरी वॉम वेलकम नाजरीन, आई एम योर होस्ट अजीम बट। और आज के व्लॉग में दो अहम टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक तो हम ऑफ कोर्स पाक भारत कशीदगी के बाद जो जंग हुई, उसके बाद अब चूँकि सफारती जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सफारती जंग भी जो है वो पाकिस्तान बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। और यहाँ पर मुझे वो औरंगज़ेब साहब का जो वो जुमला है वो याद आ गया है कि 6-0 6-0। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत के को जो है वो सिफारती महाज के ऊपर भी जो है वो नील के साथ जो है वो पाकिस्तान की कामयाबियां जो है वो मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। 1 2 3 4 आप उसको किसी भी तरह से देख लें। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि वो बहुत से लोग, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो नॉमिनेट किया गया था बतौर पाकिस्तान के जो वफ्द जा रहा था उसके सरबराह के तौर के ऊपर, तो बहुत से लोगों ने उसके ऊपर जो है वो तनकीद की थी और ये कहा था कि जी शशि थरूर के मुकाबले में आप किस तरीके से बिलावल को भेज सकते हैं, वो तो कल का बच्चा है, और इस तरह की गुफ्तगू की गई थी। हालांकि वो गुफ्तगू जो है वो एक बाकायदा तौर के ऊपर महसूस होता था कि एक पॉलिटिकल जो आप राइवलरी कह लें उसके तनाजुर में है, लेकिन उसको भी हम आज एड्रेस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे सना यूसुफ के मामले के ऊपर। वो जो एक 17 साल की बच्ची जो है उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन वो कत्ल अपनी जगह एक सनसनी फैलाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका रिएक्शन है और वो जिस वजह से हुआ है और जो मुआशरे की सोच सामने आई है उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम खैर व्लॉग का जो स्टार्ट है वो ऑफ कोर्स पाक भारत जो मामला चल रहे हैं उसमें सफारती सतह के ऊपर जो पाकिस्तान की कामयाबी है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, गुज़िश्ता अगर मैं ये कहूँ कि 70 सालों में पहली दफ़ा ऐसा है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है, यानी कि सुपर पावर का जो सरबराह है, यानी कि आप ये इस तरह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला जो एक शख्स है डोनाल्ड ट्रंप, और वो यूएस का प्रेसिडेंट है। 70 सालों में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि वर्ल्ड पावर का सरबराह इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान का वफ्द कब जो है वो अमेरिका आएगा हमसे डील करने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और उसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में किया परसों, और उसने कहा कि परसों से एक दिन कबल कि भारत का वफ्द जो है वो अमेरिका में मौजूद है और पाकिस्तान का वफ्द जो है वो अगले हफ्ते आ रहा है, और हम उसके साथ जो है वो टैरिफ के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर डील करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है और डिप्लोमेटिक जीत है पाकिस्तान की, कि जहाँ पर भी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि भारत का नाम लिया जा रहा है, इक्वल तौर के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। अब अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा आराई नहीं होगी कि पाकिस्तान इस वक्त सिफारती सतह पर ऐसी सिचुएशन में आ चुका है, ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि हमारी कोई भी बात जो है वो तस्लीम की जाए या ना की जाए, लेकिन हम दुनिया भर के किसी भी शख्स को कोई भी गुफ्तगू करेंगे तो वो संजीदगी से सुन रहा है। तो ये एक डिप्लोमेटिक चीज़ जो है या डिप्लोमेटिक जीत जो है वो भारत के लिए बड़ा एक खटकने वाली चीज़ है। और अगर मैं ये भी कहूँ तो मुबालगा आराई नहीं है कि आइंदा हम ये तो बड़ा क्लियर होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तो दोबारा अपनी टर्म हासिल नहीं कर सकेंगे बतौर वजीर आज़म। ये वाली भी पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी मुमकिन, मतलब इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है कि उन्होंने अपनी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूरा मुस्तकबिल जो है वो भारत के अंदर जो है वो उन्होंने ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया और वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, नील हो गया। मुझे नहीं लगता कि अगले कोई 15-20 साल तक अब भारत के अंदर जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो हुकूमत जो है वो वफाक में बना सकती है। तो एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर दूसरा, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस जंग के हारने के बाद भारत के अंदर जो मुख्तलिफ तहरीकें थी, जो आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, तमिलनाडु की हो गई, नागालैंड की हो गई, असम की हो गई, वो चिकन नेक वाला मामला हो गया, उनका 7 सिस्टर स्टेट्स वाला मामला हो गया, फिर उनका जो बॉर्डर, वो भारत का हमेशा से एक चीज़ रही है कि वो दो महाज पे कभी नहीं लड़ता, ना वो चीन से लड़ सकता है ना वो बांग्लादेश से लड़ना चाहता था। इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपना एक पपेट के तौर के ऊपर जो है वो हसीना वाजिद को रखा हुआ था। लेकिन हसीना वाजिद के जाने के बाद उनके लिए बांग्लादेश का बॉर्डर भी जो है वो इनसिक्योर है और पाकिस्तान तो उनको मार ही रहा है। तो चीन जो है वो उनको धमकियां लगा रहा है, उनका कई एरियाज जो है उसने अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो अब ये इन सारी सिचुएशन को देखते हुए सफारती सतह के ऊपर जो लोग बिलावल को कंपेयर कर रहे थे शशि थरूर के साथ, तो उनको मेरा ख्याल है कि पिछले 4 से 5 दिन की इंटरनेशनल जो गुफ्तगू हुई है, चाहे वो असदुद्दीन अवैसी ने की हो भारतीय वफ्द के अंदर से, चाहे वो शशि थरूर ने की हो, वो आप एक तरफ रखें, और बिलावल की सिर्फ कल की स्टेटमेंट जो उसने यूएन के अंदर गुफ्तगू की है, न्यूयॉर्क के अंदर गुफ्तगू की है, आप उसको मुलाहिजा कर लें। मतलब उसकी एक स्टेटमेंट, इस वक्त बिलावल का एक सेंटेंस दुनिया भर के जरीदों की हेडलाइन बना हुआ है, जिसमें उसने कहा कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की टीमों की कॉपी है।
یعنی کہ ایک سستی کاپی ہے نیتنیاہو کی نریندر مودی. تو یہ اٹ سیلف اسٹیٹمنٹ نہ صرف دینا بلکہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ دینا جہاں پر آپ جا کے اپنا مقدمہ بیان کریں. اور پھر مقدمہ بیان کرتے ہوئے بلاول نے جس طرح کی لاجیکل گفتگو کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ بلاول کے بجائے اگر اس کو بھیجا جاتا تو وہ یہ گفتگو کر پاتا. اس نے باقاعدہ طور کے اوپر 2 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ویسے تو بہت لمبی ایک بات. اس نے کہا دیکھیں آج جنگ ہو چکی, ہم جنگ میں اپنے آپ کو ثابت کر چکے, آج بھی ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پہلگام واقعہ جس کے اوپر بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ ٹیرر سپانسر کیا اور سارا کچھ کیا, ہم آج بھی انٹرنیشنلی احتساب کی عدالتوں میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہے. کیا بھارت تیار ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہمیں انٹرنیشنلی ثبوت دے سکے کہ پہلگام میں پاکستان شامل تھا؟ تو یہ ایک سفارتی اتنی بڑی جیت ہے جس کا جواب بھارت میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. دوسرا اس نے یہ کہا کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کشمیر کے ایشو کو جتنا مرضی دبانا چاہیں وہ دب نہیں سکتا ہے. اور وہ جو ہماری اسٹیٹ کی بڑی کیٹیگوریکل پالیسی ہے وہاں پر بیان کی گئی. اس نے کہا ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ کشمیر کو آپ پاکستان کے حوالے کر دیں, اسلام آباد کے حوالے کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو کشمیریوں کا حق دیں. آپ اسلام آباد کی نہ مانیں, آپ دلی کی نہ مانیں, کشمیریوں سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ آزادی چاہتے ہیں تو ان کو علیحدہ اسٹیٹ دی جائے. تو یہ اٹ سیلف کشمیریوں کے لیے ایک دوبارہ سے جو ہے وہ ایک تحریک کو اجاگر کرنے والی اور اس کو جو ہے وہ اس کے اندر آپ کہہ لیجیے کہ فیول دینے والی بات ہے جو پاکستان نے کی, اور وہ ہمیشہ کرتا رہے گا. کہ ہمارا تو قطعی مقصد یہ نہیں رہا کہ ہم نے غاصب ہونا ہے, جس طرح بھارت کا رہا ہے کہ ہم نے کشمیر کو غاصبانہ قبضہ اس کے اوپر کرنا اور اس کو اپنا حصہ بنانا ہے. پاکستان کی تو کبھی پالیسی نہیں رہی. پاکستان نے تو کبھی نہیں کہا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی آنا چاہیے, نہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے, نہ وہ آزاد ہونا چاہیے. ہماری تو پہلے سے پالیسی یہ ہے کہ ان کو حق خودارادیت دیا جائے, ان کو ریفرینڈم کا حق دیا جائے, ان کو فیئر رائٹ دیا جائے, وہ جو فیصلہ کریں. وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, نہیں آنا چاہتے ان کی چوائس ہے. آزاد رہنا چاہتے ہیں آزاد رہیں, ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جائیں, لیکن ان کو آزادی کا باقاعدہ آزاد ریفرینڈم کا ایک حق دیا جائے. تو اب یہ بھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ یو این کی قراردادوں کے مطابق ہے. بلاول نے وہاں پہ واضح کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے انٹرنیشنل عدالتوں کی, انٹرنیشنل اداروں کی جو قراردادیں ہیں جس کا باؤنڈ پاکستان بھی ہے اور بھارت بھی ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہوئے آج بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ان قراردادوں پہ عمل کرائیں. ہم انٹرنیشنل قراردادوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا بھارت تیار ہے؟ نہیں ہے. تو یہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کمپیریزن کریں کہ ششی تھرور جب سے باہر ہے اس کے جو بیانات ہیں وہ انٹرنیشنل جریدوں کے کتنا حصہ بنے اور کس طریقے کی اس کو ریپریزنٹیشن یا پریزنٹیشن یا آپ اس کو کہہ لیں گے کوریج ملی, اور بلاول کی صرف ایک سٹیٹمنٹ کو کتنی بڑی کوریج مل رہی ہے. اور دنیا کا ہر جریدہ, آئی چیلنج یو, آپ جا کے دیکھیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھپڑ ہے ان کے منہ کے اوپر جو کہ صرف اپنی پولیٹیکل رائیولری کے چکر میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ نے ایک پرچی والا بھیج دیا, ایک نیپوٹزم والا بندہ بھیج دیا. تو اس نے ثابت کیا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا خون اس کے اندر موجود ہے, بی بی شہید کا خون اس کے اندر موجود ہے. میں کوئی میں آپ یہ کہہ رہے کہ مکھن لگانے کی بات نہیں کر رہی. ذوالفقار علی بھٹو کی جو اسپیکنگ سکلز تھی انٹرنیشنلی وہ سب جانتے ہیں. شملہ معاہدہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کے اندر بھارت کے اندر آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ جو جنگ ہم لوگ گراؤنڈ پہ جیت گئے تھے شملہ معاہدے میں ہم ہار گئے. وہ شملہ معاہدے کے اندر اسپیکنگ پاور کیا تھی؟ وہ اسپیکنگ پاور ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. تو وہ انہوں نے ثابت کیا تھا. آج انہی کا نواسہ جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. تو پاکستان سفارتی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بظاہر بڑا کلیئر وکٹری اس کی نظر آ رہی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ثنا یوسف ایک 17 سال کی جو ہے وہ انفلوئنسر تھیں, ٹک ٹاکر تھیں. جس طریقے سے ان کو مارا گیا, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بار جو قتل ہوا ہے یہ چونکہ ہمارے بہت سے جو انتہا پسند اور کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں آشنا کو گھر میں بلا لیا, اس کا تو اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا تو غیر شرعی رشتہ تھا اس لیے اس نے مار دیا. اس بار تو ایک 17 سال کی بچی غیر شرعی معاملات سے انکار کر رہی تھی تو اس کو مار دیا گیا. کہ ایک لڑکا اس کو بار بار انسسٹ کر رہا ہے, اس کو ہراساں کر رہا ہے کہ میرے ساتھ دوستی کر, میرے ساتھ تعلق رکھ, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں رکھنا. وہ شرعی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ لوگوں کے لیے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ حالانکہ ہم تو اس کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. کنسنٹ امپورٹنٹ ہے. اگر لڑکی کا کنسنٹ کسی بھی چیز کے لیے ہے یا لڑکے کا کنسنٹ کسی بھی چیز کے لیے ہے اور کنسنٹ سے دونوں کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اور یہاں پر کیا ہے, یہاں پر تو آپ لوگ جو اعتراض اٹھاتے تھے ٹک ٹاکر بے حیا ہوتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ثنا یوسف نے آج تک کوئی ولگر کانٹینٹ نہیں کیا.
ثنا یوسف جو ہے اس کا کوئی اسکینڈل آیا، اس کا آج تک کوئی اسکینڈل نہیں آیا۔ ہنسنے کھیلنے والی 17 سال کی مائنر بچی اپنے آپ کو ہراسگی سے بچا رہی ہے، غیر شرعی رشتے کو نہیں رکھنا چاہ رہی، اور دوسری طرف ایک مرد جو ہے وہ اس کو انسسٹ کر رہا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ غیر شرعی رشتہ بنانا ہے، اور اگر تو نہیں بنائے گی تو میں تجھے مار دوں گا، اور اس نے مار دیا۔ لیکن کسی کی آواز نہیں کھل رہی، اور معاشرے کی بے بسی اور بے حسی بے غیرتی، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کے مرنے کی نیوز کے نیچے ایک اور ڈیش کم ہو گئی، دنیا سے بے حیائی ختم ہوگی، شکر ہے کسی کو غیرت آ گئی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، قاتل تو پکڑا گیا، اس کو تو سزا بھی ہو جائے گی، سمجھ یہ نہیں آ رہا، میں ابھی تک اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پا رہا کہ جب معاشرے کی اوور آل مائنڈ سیٹ یہ ہے تو آپ اس کو پروان کیسے چڑھائیں گے؟ مطلب ایک قاتل کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، جسٹیفائی کیا جا رہا ہے بے حیائی سے، اور پھر اس کی آڑ میں ٹک ٹاک بین کرنا چاہیے، ٹک ٹاک پہ بے حیائی ہے۔ بھائی جس کو مارا گیا وہ تو بے حیائی کرتی نہیں تھی، اس کے قتل کے اوپر تو گفتگو کرو بے شرمو۔ مطلب آپ، اور پھر میری یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، اگر حکومت یہ کر دے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ملک کی نوجوانوں کے اندر جو گھٹیا ذہنیت پروان چل رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے میں اور صحیح طرف لانے میں کوئی نہ کوئی ایک قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ کمنٹس اب وائرل ہو چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے لگا، ان کمنٹس کے اندر جو کمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ٹریس کر کے ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے۔ جو لوگ قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جو قتل کو گلوریفائی کر رہے ہیں، غیر آنر کلنگ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس قتل کو بے حیائی سے جوڑ کر اس کا جواز پیدا کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاتل کو کم سخت سزا دینی چاہیے، ان کو پکڑ کے ایف آئی اے کو زیادہ سخت سزا دینی چاہیے، اور ان کو تڑپانا چاہیے تاکہ آپ کے ملک کے اندر اس طرح کا گھٹیا مائنڈ سیٹ جو ہے پروان چل رہا ہے اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو۔ تو اس سب کے ساتھ ہی فی الحال کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔